الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل نون سے نیکی میں۔ بہت شکریہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ بڑی اہم گزارش آپ سے یہ ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ علم دین میں اضافہ ہوگا۔ اور اس سے پہلے نیچے لال رنگ کا بٹن دیا ہے، اس کو کلک کر دیں گے تو چینل کو سبسکرائب کر پائیں گے۔ گھنٹی کا بٹن دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ گھر بیٹھے آپ کو اہم ترین ویڈیوز حاصل ہوتی رہیں گی۔ عیب ڈھونڈنے سے متعلق شریعت اسلامیہ ہمیں کیا سبق دیتی ہے، علماء نے ہمیں کیا سکھایا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، اور عیب ڈھونڈنے کی عادت کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ یہ مسائل ہیں نا ہمارے ساتھ کہ جب ہم یوں کر کے کسی طرح اشارہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو ایک انگلی وہاں جا رہی ہے، باقی تین انگلیاں ہماری جانب آ رہی ہیں۔ تو علماء مثال دینے کے لیے سمجھاتے ہیں کہ بندہ اگر اپنے عیبوں پر نظر رکھے گا تو اسے دوسروں کے عیب تلاش کرنے کا وقت ہی نہیں ملے گا۔ تو بڑا مختصر سا ایک آرٹیکل ہے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اسلامی تعلیمات عیب ڈھونڈنے کے متعلق کیا کہتی ہیں۔ اسلامی تعلیمات میں آخرت سنوارنے کے ساتھ ساتھ دنیا سدھارنے اور معاشرے کو بہتر بنانے کے روشن اصول بھی موجود ہیں۔ انہی میں سے ایک واضح اصول تکریم مسلم ہے، یعنی اپنے مسلمان بھائی کا احترام کرنا، مسلمان کی عزت کرنا، جس کے لیے بطور خاص گالی گلوچ، بہتان تراشی، غیبت اور عیب جوئی وغیرہ سے ممانعت اسلامی شریعت کی ہدایات میں شامل ہیں۔ عیب جوئی یعنی عیب ڈھونڈنے کا مرض ایک وائرس کی طرح ہوتا ہے جو معاشرے میں پھیلتا چلا جاتا ہے۔ خود کو بھول کر دوسرے کے عیبوں کی تلاش طبیعت میں شامل ہوتی جا رہی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بالکل واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے اور تجسس سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، ترجمہ کنز ایمان، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ صدر الافاضل سید مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی مسلمان کی عیب جوئی نہ کرو اور اس کے چھپے حال کی تلاش میں نہ رہو جسے اللہ نے اپنی ستاری سے چھپایا ہے۔ اللہ پاک نے دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنے سے واضح طور پر منع کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کسی کے عیبوں کو اچھالنے اور لوگوں میں عام کرنے کی مذمت فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی عیب جوئی کرتا ہے، یعنی عیبوں کو تلاش کرے گا، اللہ پاک اس کے عیب کھول دے گا، اور جس کے عیب اللہ کریم ظاہر کرے وہ مکان میں ہوتے ہوئے بھی ذلیل اور رسوا رہے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اب ظاہر یہ حدیث تو ہم نے سن لی، اس کی شرح ہم کر ہی نہیں سکتے، علماء کے محتاج ہیں۔ تو مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں اس حدیث کے تحت؟ فرماتے ہیں کہ یہ قانون قدرت ہے کہ جو کسی کو بلا وجہ بدنام کرے گا، قدرت اسے بدنام کر دے گی۔ اب پردہ پوشی کرنے کی فضیلت کیا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں کو چھپانا، اس کی میرے پیارے بھائیوں برکت کیا ہے، فضیلت کیا ہے، اس کے متعلق سنتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر مسلمانوں کے عیب اچھالنے سے منع کرتے ہوئے پردہ پوشی کے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضور کا ارشاد ہے، جو کسی کا پوشیدہ عیب دیکھے پھر اسے چھپا لے تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا کہ جس نے زندہ دفنائی گئی بچی کو قبر سے نکال کر اس کی جان بچا لی۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ پاک دنیا آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، یعنی چھپے ہوئے عیب ظاہر نہ کرے، بشرطے کہ اس ظاہر نہ کرنے سے دین یا قوم کا نقصان نہ ہو، ورنہ ضرور ظاہر کر دے۔ اب عیب تلاش کرنے کے میرے پیارے بھائیوں نقصانات کیا ہوتے ہیں، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ آج افراتفری ہے نا، میاں بیوی میں نہیں بن رہی، فیملیز میں نہیں بن رہی، دفتر میں نہیں بن رہی، فیکٹری کارخانے میں نہیں بن رہی، حتیٰ یہ کہ مسجد میں نہیں بن رہی ہے نا۔ مسجد میں نمازی ہیں کہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نا اتفاقیاں، اور کوئی شرعی وجہ ہو نا اتفاقی کی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بے مقصد قسم کی نا اتفاقیاں، غیبتیں، چغلیاں، ایک دوسرے کے عیب، بس میں ٹھیک ہوں، میں اچھا ہوں۔ تو اب ذرا عیب ڈھونڈنے کے نقصانات کیا ہیں یہ ذرا سنتے ہیں۔ عیب جوئی اللہ اور اس کے محبوب کو سخت ناپسند ہے۔ عیب تلاش کرنے والے انسان کو معاشرہ کبھی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ عیب جوئی بد اخلاقی کو جنم دیتی ہے،
عیب جوئی تنگ نظری کا شکار بنا دیتی ہے، یعنی بندہ بڑا تنگ نظر ہو جاتا ہے کہ بس اسے صرف عیب ہی دکھیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں دکھیں گے، اور اپنی دنیا میں مگن ہوگا، چھوٹی سی عقل ہو جائے گی، اس کی نگاہ چھوٹی سی ہو جائے گی۔ عیب جوئی بد اخلاقی کو جنم دیتی ہے، یعنی جو ظاہر عیب جوئی کرتا ہے بد اخلاق ہوگا اول درجے کا۔ میں تو بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہوں جی، میں بڑا منہ پہ بول دیتا ہوں، میں تو کسی کو چھوڑتا نہیں ہوں، میں نے تو اس کو نہیں چھوڑا، اس کو نہیں چھوڑا، میں تو ایسے کہہ دیتا ہوں، ہے نا۔ تو یہ فخر والی بات نہیں ہے۔ آپ کا یہ عمل کیا اللہ رسول کو پسند ہے کہ ایسے آپ کو نقصان ہوں گے یا آپ دنیا سے کٹ جائیں گے، آپ کا لاس ہوگا، یہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو عیب جوئی بد اخلاقی کو جنم دیتی ہے، عیب جوئی تنگ نظری کا شکار بنا دیتی ہے، عیب جو انسان کا علم سلب کر لیا جاتا ہے معاذ اللہ، اور جہالت اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے نا، کیونکہ عیب ڈھونڈنے کی جستجو میں رہتا ہے بندہ، تو اب ظاہر ہے کہ سب کچھ ختم، بس میں عیب جوئی ایذائے مومن اور اہانت مومن کا سبب ہے۔ عیب جوئی لا یعنی کاموں میں قوت صرف کرنے کا سبب بنتی ہے، یعنی بندہ عیب جوئی جب کرتا ہے تو وہ ان کاموں میں پڑے گا جو اس کے کام کے نہیں ہے، بلا وجہ اپنی انرجی اس میں ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے میرے پیارے بھائیوں، عیب جوئی انسان کا سکون برباد کر دیتی ہے، وہ سکون سے نہیں رہ پاتا اور اپنی عزت داؤ پر لگا دیتا ہے۔ ظاہر ہے جب عیب جوئی کی عادت ہے تو پھر ناراضگیاں ہوں گی، ٹینشنیں ہوں گی، پھر مطلب معاملات بنتے چلے جائیں گے۔ اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ آخر میں وہ سن لیتے ہیں۔ انسان اپنے عیبوں پر نظر رکھے تو دوسروں کے عیبوں سے بے نیاز ہو جائے گا۔ عیب جوئی کے دنیاوی اور اخروی نقصانات پر غور کرتا چلا جائے۔ عیب جوئی کے متعلق اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہمیشہ ذہن میں رکھے، نیک اور خوف خدا رکھنے والے لوگوں کی صحبت میں وقت گزارے، تنہائی میں اپنے آپ سے یہ سوال کرے کہ اگر کوئی میرے عیبوں کو فاش کر دے تو مجھ پر کیا گزرے گی۔ سوچے نا بندہ کہ مطلب میرے عیب اگر اللہ نہ کرے کھل جائیں، کوئی فاش کر دے تو میرے دل پہ کیا بیتے گی۔ اللہ ہمیں عیب جوئی اور اس جیسی دیگر قبیح عادات سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ جو میں نے سنایا ہے آرٹیکل، مضمون، یہ فیضان مدینہ جو ماہنامہ ہے اس کے اگست کے شمارے میں موجود ہے، آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، PDF ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دے کہ بس اپنے عیبوں کو دیکھیں اور یہ ذہن بنا لیں کہ سب مجھ سے اچھے ہیں۔ امیر اہل سنت نے بڑا ایک پیارا فارمولہ دیا، بزرگ بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ جب گھر سے باہر نکلے نا تو ذہن بنا لے کہ یہ بھی مجھ سے اچھا ہے، یہ بھی مجھ سے اچھا ہے، وہ بھی مجھ سے بہتر ہے، یہ بھی مجھ سے بہتر ہے، میں تو بس ایویں ہی ہوں۔ جب یہ مائنڈ بنے گا نا انشاءاللہ تو تکبر غرور کی کاٹ ہو جائے گی، پھر بندہ عیب تلاش نہیں کرے گا، اس کو ہر وقت اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقے مجھے بھی نیک بنائے، اچھا بنائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، نیچے کامنٹ ضرور لکھنے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، اور نون سے نیکی اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے اس کی دعوت بھی دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید زور و شور کے ساتھ بہترین قسم کا مواد آپ کو ملے گا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔